فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش میں تاریکیاں ہیں اور گرج ہے اور کڑک بجلی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ فیہ میں ہا ضمیر کا مرجع سیب ہے، تو بارش میں تو سیب اس کا مرجع ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر سیب سے مراد جو ہے مطر ہو، سیب سے مراد یہاں مطر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد بادل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سیب سے بھی پیچھے دو بتایا کہ بارش اور بادل دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بتانا اگر بارش کے معنی میں یہ ہو تو اب اس کی کئی تاریکیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قطروں کے تسلسل کی بنیاد پر بارش میں جو تسلسل کی بنا پر جو قطرے ہو رہے ہیں، تو اب اس میں اس کے کثیف اور گاڑھا پن ہونے کی وجہ سے تاریکی پیدا ہو گئی۔ قطرے بالکل تسلسل کے ساتھ اترتے ہیں تو اس میں تاریکی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بالکل کثافت کے ساتھ اور بالکل گھنے ہو۔ اور دوسری بادل کی تاریکی ہے، اور یہ چونکہ رات میں ہے تو پھر رات کی بھی تاریکی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہو جائے گا، ایک اعتراض یہ ہو جائے گا، فی ہی ہا ضمیر سیب مراد ہے، اور سیب سے مراد آپ نے بارش لے لیا، تو ترجمہ ہوگا بارش میں تاریکیاں ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور رعد گرج ہے اور بجلی ہے۔ تو بتا رہے گرج اور بجلی یہ بارش میں کہاں ہوتی ہیں، تو بارش کو ان دونوں کا محل بنا دیا، حالانکہ گرج اور بجلی دونوں کا مقام اور دونوں کا محل جو ہے وہ بارش نہیں ہے بلکہ آسمان ہے یا بادل ہے۔ تو اب قاضی صاحب وجعلہ مکانن سے اسی کا جواب دے رہے کہ گرج اور بجلی کا مقام تو بارش نہیں ہے بلکہ آسمان ان کا مقام ہے، لیکن شرکت ظرفی تو ہے، تو ظرف کے اعتبار سے شرکت ہونے کی وجہ سے بارش یعنی ایسا ہے کہ یہاں پر تینوں شریک ہیں کہ بارش اور گرج اور بجلی تینوں چیزیں جو ہیں یہ آسمان یا بادل میں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا ان دونوں سے اتصال ہے، تو اب جب اتصال ہے تو اسی اتصال کی وجہ سے کہہ دیا فیہ، اس بارش میں تاریکیاں اور گرج اور بجلی ہے، تو گرج اور بجلی بارش میں ہے، یہ اسی اتصال کی وجہ سے کہہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ان اریدہ بالسیب المطر فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو فیہ میں ہا ضمیر کا مرجع سیب، تو سیب سے مراد اگر مطر ہو تو اب بارش کی تاریکی کیا کیا ہیں، تو فظلماتہ، تو بارش کی تاریکیاں ہیں ظلمت تکاسفۃ بتتابع القطر، قطرۃ کی جمع قطر۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں تو اب اس کی تاریکیاں ہیں ظلمت و تکاسفۃ، یعنی بارش کی بتتابع القطر، بارش کے یعنی بوندوں کے تسلسل کی وجہ سے، بارش کے بوندوں کے تسلسل کی وجہ سے جو تکاسف گاڑھا پن جو ہو گیا ہے تو اس کثافت کی تاریکی، وظلمت و غمامہ، اور رات کی تاریکی کے ساتھ اس کی بدلی کی تاریکی ہو گئے۔ وجعلہ مکانا للرعد والبرق، یہ اسی اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ وجعلہ اور سیب یعنی مطر کو رعد اور برق دونوں کا محل اور مقام قرار دینا، یہ تو جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا محل تو آسمان ہے یا بادل ہے۔ بتا رہے لأنہما فی اعلاہ و منحدر، یہ ظرف ہے منحدرہ، تو بتا رہے مقام ٹھہرانا وہ اس لیے ہے کہ یہ دونوں چیزیں رعد و برق یعنی بجلی اور کڑک، بجلی اور گرج، یہ دونوں چیزیں بارش کے اوپری حصے میں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں بارش کے اوپری حصے میں و منحدرہ، اور اس کے اترنے کی جگہ میں ہوتی ہیں، اس حال میں کہ یہ دونوں بارش سے متصل ہیں۔ تو اس حال میں کہ بارش سے دونوں متصل ہیں، تو اب یہ دونوں چیزیں بارش کی اوپری جگہ میں کہ یہ تینوں اوپر جو ہیں
بادل میں ہوتی ہیں اور اس کے اترنے کی جگہ مطلب بادل میں یہ دونوں ہوتی ہیں۔ لِأَنَّهُمَا فِي أَعْلَاهُ وَمُنْحَدَرِهِ، اس لیے کہ رعد اور برق یہ دونوں چیزیں فی اعلیٰ بارش کی اوپری جگہ میں ہوتی ہیں۔ اوپری جگہ میں کیا یعنی بادل میں، وہ منحدرہ اور بارش کے اترنے کی جگہ میں ہوتی ہیں۔ اترنے کی جگہ کو بادل، تو دونوں کا مطلب بادل میں کیسے ہوتی ہے؟ اس حال میں کہ یہ دونوں بارش کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، یعنی تینوں کا مقام ایک ہی ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ السَّحَابُ، اور دوسرا کیا تھا کہ اگر تو فیہ میں حاضر سے مراد سگب ہے، تو سگب سے مراد اگر سحاب ہو یعنی بادل، تو اس کا مطلب بادل میں تاریکیاں ہیں، تو بادل میں کیا تاریکیاں ہیں؟ تو وہی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ السَّحَابُ، اگر سگب سے مراد سحاب ہو فَظُلُمَاتُهُ، تو اب بادل کی تاریکیاں کیا ہے؟ تو بادل میں تو ایک خود وہ کالا پن ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے، سُحْمَتُهُ، تو ایک تو اس کا کالا پن ہے، پھر وَتَطْبِيقُهُ، پھر ان بادلوں کا تہ بتہ ہونا ہے رات کی تاریکی کے ساتھ۔ تو اب یہ تین تاریکی ہو گئیں۔ اور بتائیں وَإِرْتِفَاعُهَا بِالظَّرْفِ وِفَاقًا، ہاں اب اگر سگب سے مراد بادل ہو جائے تو بادل میں تاریکیاں ہیں، یہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور بادل میں گرج ہے وہ بجلی ہے، تو گرج و بجلی بادل میں تو ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ اعتراض نہیں ہوگا۔ تو فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس کی ترکیب فرماتے ہیں۔ تو ترکیب کیا ہوگی؟ تو پہلے اس کے جو ظاہراً ترکیب تو یہ ہے کہ فیہ خبر مقدم ہو اور ظلمات ورعد وبرق یہ نکرہ ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہو، تو یہ متن میں ذکر نہیں کی۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ فیہ یہ ظرف مستقر بن جائے قائمتن کا، یعنی قائمتن فیہ ظلمات ورعد وبرق، بارش میں تاریکیاں اور رعد اور برق وہ موجود ہیں، تو ثابتتن کچھ بھی نکال لیں، تو فیہ کا متعلق نکالیں، تو اس کا مطلب ثابتتن کا یہ سب فاعل بنیں گے، ظلمات ورعد وبرق، تو اس کا مطلب فیہ کا جو متعلق نکل رہا ہے تو اس کے یہ دونوں فاعل ہیں، وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ تو بتا رہے یہ تو یہاں پر یہ ہے کہ فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو اس میں جو اسم فاعل ہے تو جو ثابتۃ فیہ ظلمات، تو جو ثابتۃ نکالا تو یہ پورا جملہ صفت بن جائے گا سگب من السما کی، تو سگب من السما موصوف، اس کا مطلب ثابتۃ یہ عمل کر رہا ہے، اور عمل کی شرط یہ ہے کہ موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہے، تو یہ اعتماد کیے ہوئے ہے، اور یہ امام سیبویہ کے نزدیک ہے، اور امام اخفش کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر جو ہے دونوں کا پایا جا رہا ہے، موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہے، امام سیبویہ کی شرط بھی پائی گئی، امام اخفش کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے، تو بالاتفاق یہاں پر یہ ترکیب پالی جائے گی۔ لیکن رہا لہو مالن، اس کے لیے مال ہے، تو یہاں ہم کہیں ثابتۃ لہو مالن، اس کے لیے مال ثابت ہے، تو ثابت لہو مالن، تو مال ہاں یہ فاعل بن جائے ثابت ان کا، تو امام سیبویہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس کا موصوف ہے نہیں کہ جس پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ تو وہی دوسری ترکیب فرماتے ہیں کہ وَإِرْتِفَاعُهَا بِالظَّرْفِ وِفَاقًا، اور فیہ ظلمات ورعد وبرق کا، تو ظلمات ورعد وبرق کا مرفوع ہونا بالظرف، یہ فیہ جو ظرف ہے اس ظرف کی وجہ سے ہے، تو فیہ ظرف کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یعنی فیہ کا جو متعلق نکلے گا اس کی وجہ سے مرفوع ہونا ہے، یعنی فاعل بنے گا وفاقاً بالاتفاق، لأنه معتمد علی موصوف، اس لیے کہ یہ معتمد علی موصوف، کیونکہ یہ موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہے۔ اب رعد کیا ہے؟ اس کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رعد وہ آواز ہے کہ جو بادل سے سنائی دیتی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے ایک حدیث مروی ہے کہ رعد فرشتہ ہے اور یہ بادلوں کو ہانکتا ہے، تو جب یہ بادلوں کو کہیں لے آنا چاہتا ہے تو ہانکتا ہے اور بادل پھیلتے ہیں، تو اب یہ اسے یعنی کوڑا لگاتا ہے تو یا وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اسی کی وہ آواز ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ رعد فرشتوں کو کہتے ہیں، یعنی یہاں بھی ہے کہ رعد جو ہے فرشتہ ہے اور اس کی یا صورت ہے، تو فرشتہ ہے یا اس کی صورت کو رعد کہتے ہیں۔ لیکن فلاسفہ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ
اجرام سماویہ جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تب یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہی فرماتے ہیں والرعد صوت، اور رعد ایسی آواز ہے یسمع من السحاب کہ جو بادل سے سنائی دیتی ہے۔ والمشہور، اور بتانے عبداللہ ابن عمر کی روایت تو وہی ہے کہ فرشتہ اور ہانکتے وقت جب کوڑا مارتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو وہ آواز جو ہے چنگاری کے روپ میں ہوتی ہے، اور رعد وہ فرشتے کا نام ہے۔ لیکن والمشہور، اور مشہور فلاسفہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان سبب ہو، کہ اس رعد کا سبب یعنی جو گرج ہوتی ہے آواز، تو اس گرج کا سبب اضطراب اجرام السحاب و استکاکها اذا حدته الریح، تو فرماتے ہیں کہ اس گرج کا سبب اضطراب اجرام السحاب، بادل کے جو اجسام ہیں تو بادل کے جسموں کا مضطرب ہو جانا ہے، وہ استکاکها، اور ان کا آپس میں ٹکرا جانا ہے، کب؟ اذا حدته الریح، ہوا کے ان کو ہانکنے کے وقت، یعنی جب ان کو ہوا ہانکے، تو جب ان کو ہوا ہانکتی ہے تو اب اجرام فلکیہ مضطرب اور آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ من الارتعاد، رعد جو ہے وہ ارتعاد سے مشتق ہے، تو رعد ارتعاد سے مشتق ہے، یہ تو باب افتعال میں لے گئے، تو رعد جو مجرد ہے اس کا مشتق من انہوں نے مزید بتایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرفی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رعد جو ہے غیر مشہور مادہ ہے تو اسے مشہور کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں۔ اب جس کے ساتھ جو مشتق من بتا رہے ہیں وہ چاہے مزید ہو یا مجرد ہو، کہ تو مزید ہے وہ جو زیادہ مشہور ہے، تو اس لیے ارتعاد سے بنا دیا، یعنی ارتعاد مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا مشتق من بنا دیا۔ ہاں، والبرق ما یلمع من السحاب، بتائیں برق یعنی بجلی وہ ہے کہ جو بادل سے چمکتی ہے، یلمع من السحاب، جو بادل سے چمکتی ہے اس چیز کو بجلی کہتے ہیں، اور یہ برق الشیء بریقا سے لیا گیا ہے۔ برق الشیء بریقا کا مطلب چیز چمک گئی، اس سے لیا گیا۔ وکلاہما، اور رعد اور برق دونوں یہ مصدر ہیں اصل میں، یعنی حقیقت میں یہ دونوں مصدر ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی اعتراض کرے کہ ظلماتن تو آپ نکرہ وہ جمع لے آئے، اور رعد اور برق یہ دونوں آپ واحد لے کے آئے، یہ تو تینوں جمع ہوتے ہیں نا، ظلمات اور یہ دونوں بھی جمع ہوتے ہیں، تو بتا رہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ واحد ذکر ہوتا ہے، تثنیہ جمع اس کی نہیں آتی، بتا رہے یہ دونوں اصل میں مصدر ہیں۔ وَلِذَالِكَ لَمْ يُجْمَعَا، اسی وجہ سے ان دونوں کو جمع نہیں لایا گیا۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو منافقین یہ اپنی انگلیوں کو ٹھوستے ہیں اپنے کانوں میں۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یجعلون کی ضمیر سیب کے مضاف جو مقدر نکلا وہ ضوی کی طرف، یعنی پیچھے بتا دیا کہ یجعلون کی جو ضمیر ہے وہ ضوی سیب کی طرف لوٹے گی، جو ضوی مضاف محذوف نکالا تھا، تو اعتراض یہ ہو جائے گا کہ ضوی تو پیچھے ذکر ہے نہیں تو مرجع کیسے بن جائے گا؟ آیت کے اندر تو کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، صرف سیب ہے، ضوی تو پیچھے ذکر نہیں ہے، حذف ہے تو مذکور نہیں ہے، تو وہ ضوی سیب مرجع کیسے بن جائے گا؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ جو ضوی ہے وہ لفظوں میں اگرچہ ذکر نہیں ہے لیکن معنن تو وہاں ذکر ہے، نہیں معنن وہاں ذکر ہے، اور کبھی معنوی چیز جو ہوتی ہے نا تو اس پر بھی اعتماد کر کے لفظی چیز کے احکام اس پر جاری کر دیتے ہیں، یعنی جو معنوی چیز ہوتی ہے تو اس پر جو ہے کبھی کبھی جو ہے لفظی چیز کے احکام اس پر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ تو بتا رہے اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو بتا رہے ہاں دلیل ہے ایسے کہ معنوی چیز پر لفظی چیز کے احکام جاری کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ حسان ابن ثابت کا یہاں ایک شعر پیش کریں گے کہ وہاں پر معنوی چیز پر اعتماد کر کے لفظی کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الضمیر لاصحاب السیب، یجعلون کی ضمیر وہ اصحاب سیب کی ہے، یعنی ذوی سیب کی طرف لوٹ رہی ہے،
تو اصحاب سیب یعنی ذوی السیب تو وہاں ذکر نہیں ہے. بتانا وہوا ان حذف لفظہ، تو اصحاب سیب یا ذوی سیب کا لفظ اگرچہ حذف کر دیا گیا ہے، یعنی لفظاً اگرچہ حذف کر دیا گیا ہے، وہ اصیب السیب مقامہ، اور سیب کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی ذوی سیب کی جگہ سیب رکھ دیا گیا، لیکن معناہ باقٍ، لیکن اس کا معنی موجود ہے وہاں. تو سیب سے مراد ہے اصحاب سیب ہی، یعنی بارش والے. تو فیجوز ان یعول علیہ کما اول حسان فی قولہ، تو بتا رہے تو اب جائز ہے کہ اس پر اعتماد کر لیا جائے، اور یعنی اس پر اعتماد کر لیا جائے، یہ جائز ہے، اور لفظی احکام اس پر جاری کر دیے جائیں، جیسے کہ حسان ابن ثابت نے اعتماد کیا ہے اپنے اس شعر میں. شعر کیا ہے کہ تو غسان کے بادشاہ کی اس میں تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہے، حسان ابن ثابت کے اسلام سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یسقون من ورد البریس علیہم، کہ جو غسان کے بادشاہ ہیں وہ سیراب کرتے ہیں من ان لوگوں کو، ورد البریسہ جو مقام بریس میں آتے ہیں، وردہ وارد ہوتے ہیں، علیہم ان پر. تو جو لوگ مقام بریس میں شاہان غسان کے پاس آتے ہیں تو ان لوگوں کو سیراب کرتے ہیں. کون؟ یہی غسان کے بادشاہ، یسقون کا فاعل ہے. تو غسان کے بادشاہ سیراب کرتے ہیں من ان لوگوں کو کہ جو مقام بریس میں ان کے پاس آتے ہیں. اچھا، تو سیراب کرتے ہیں. فرما بردہ یصفق بالرحیق السلسلی، تو بردہ نہر کا پانی، تو بردہ جو ہے وہ نہر کا نام ہے، تو بردہ نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں. یصفقو کہ جو پانی جو ہے وہ گھولا جاتا ہے، بالرحیق السلسلی خوشگوار خالص شراب میں. تو رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، اور سلسل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو آسانی سے حلق سے اتر جائے، یعنی خوشگوار کہہ سکتے ہیں. تو خوشگوار خالص شراب میں جس کو ملایا جاتا ہے، تو اس بردہ نہر کا پانی جو ہے پانی پلاتے ہیں، یعنی شراب کرتے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہاں بردہ سے پہلے ماء جو ہے حذف ہے. تو بتانے کہ یصفقو کا جو نائب فاعل بننا ہے نا، جو زمین نکلے گی تو وہ ماء کی طرف لوٹے گی، کیونکہ بردہ نہر کا پانی گھولا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر بردہ کو ہی اگر ہم نے بنا دیا اس کا فاعل تو تصفق ہونا چاہیے نا، کیونکہ بردہ یہ حبلا کی طرح ہے، الف ممدودہ یہ تانیث کا. وہی فرماتے ہیں آگے حیث ذکر الضمیرہ، کیونکہ یہاں حضرت حسان نے ضمیر کو مذکر ذکر کیا ہے. لأن المعنی ماء بردہ، کیونکہ معنی ہے بردہ نہر کا پانی. ہاں، اگر بردہ اس کا نائب فاعل ہوتا تو تصفق ہوتا، کیونکہ مؤنث ہے. فرماتے ہیں کہ والجملۃ استئناف، تو یجعلون جو جملہ ہے یا جملے مستانفہ ہے، تو ما قبل پر اس وجہ سے اس کا عطف نہیں ہے. تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جملے مستانفہ تو پھر مقدر سوال کا جواب ہوتا ہے، تو یہ سوال مقدر کیا ہوگا؟ تو اس کا تو جواب دیتے ہیں کہ او کصیب من السماء، پیچھے ہے کہ صیب نکرہ ذکر فرمایا، اور نکرے سے یعنی شدت بارش پر دلالت ہوئی کہ بہت تیز بارش تھی. اوپر سے صفت مشبہ کا وزن ہے. ایک تو یہ ہے کہ صیب کی جو مادی حروف ہیں وہی تیز بارش پر دلالت کر رہے ہیں، جیسے پیچھے بتا دیا. اور صفت مشبہ کا وزن یہ بھی بارش کی کثرت اور دوام پر دلالت کر رہا ہے. اور اوپر سے فیہ ظلمات ورعد و برق، تو ظلمات و برق اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت خوفناک بارش تھی. تو اب سوال یہ ہوا کہ یعنی سوال مقدر کیا ہے؟ تو سوال یہ ہوا کہ اس صورت میں ان بارش والوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ حال کیا ہوتا کہ یہ تو خوف کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس رہے تھے. والجملۃ استئناف، اور جملہ جو ہے یہاں مستانفہ ہے. فکأنہ لما ذکر ما یؤذن بالشدۃ والہول، ہاں فرماتے ہیں کہ تو گویا جب ان چیزوں کا ذکر کیا گیا
کون سی چیز ہے؟ یعنی سگب اور سما اور ظلمات رعد و برق، اس سب میں جو ہے نا ہولناکی پتہ چل رہی ہے۔ تو لما ذکر ما، جب ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جو چیزیں شدت اور ہولناکی کی خبر دیتی ہیں، تو جب دے رہی تھی، جب ان چیزوں کا ذکر کیا تو قیل، تو سوال پیدا ہوا کہ کیف حالہم مع مثل ذالک، کہ ان جیسی ہولناکیوں کے باوجود ان کا حال کیا ہوا ہوگا، ان لوگوں کا حال کیا ہوا ہوگا۔ تو اب اجیبہ بہا، اس جملے سے جواب دیا گیا کہ حال کیا ہوتا ہے کہ خوف کے مارے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر پھر یہ ہوگا کہ انگلیاں ٹھوس رہے تھے، انگلیاں کانوں میں کہاں ٹھوسی جاتی ہیں؟ اصابع کا اطلاق یعنی اصبعن کا اطلاق جو ہے پوری انگلی پر ہوتا ہے، تو پوروے قائم جا سکتے ہیں انامل، تو اس کا مطلب انامل کی جگہ یہاں اصابع کا ذکر کر دیا۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مبالغے کے طور پر کہ اس قدر ان پر خوف اور ہراس طاری تھا کہ پوروں کے بجائے اگر انگلیاں بھی کانوں میں گھس سکتی تھی نا اور گنجائش ہوتی تو وہ بھی ٹھوس لیتے، اتنا ڈرے ہوئے تھے۔ تو یہ مبالغہ ہے۔ ہاں، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ الْأَصَابِعُ مَوْضَعَ الْأَنَامِلِ، اور اصابع کا اطلاق کیا گیا انامل کی جگہ للمبالغتی، اسی مبالغے کی وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس میں اور مبالغہ نہیں ہے کہ اگر انگلیاں ٹھوسنے کی گنجائش ہوتی تو ٹھوس لیتے۔ فرماتے ہیں کہ من الصواعق، کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے من الصواعق، کڑک کی وجہ سے۔ تو من یہاں جو ہے نا تعلیل یہاں ہے، تو یجعلون سے متعلق ہے، فرماتے ہیں متعلقم بیجعلون، تو یجعلون سے یہ متعلق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی من اجلھا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے۔ تو بتا رہے ہیں یہاں من جو ہے یہ تعلیل یا ہے، علت کے لیے ہے، تو اس پر ایک شاہد پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے عرب کا قول ہے سقاہو من الایمتی، ایمہ کہتے ہیں دودھ کی بہت زیادہ خواہش کو، تو سقاہو یعنی اس نے اس کو پلا دیا دودھ کی بہت زیادہ خواہش ہونے کی وجہ سے، تو بہت زیادہ خواہش ہونے کی وجہ سے اس کو پلا دیا، تو من یہاں علت کے لیے ہے۔ والصاعقۃ قصفۃ الرعد، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے کہ بارش والوں کا جب بجلی بھی تھی اور گرج بھی تھی تو کیا حال ہوا؟ تو سوال میں یہاں بارش، گرج اور بجلی کا ذکر ہے، تو اب جواب میں بھی رعد اور برق کا ذکر آنا چاہیے نا، حالانکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے کڑک کی وجہ سے، تو کڑک کہہ دیا یہاں پر۔ تو سوال میں تو یہ تھا کہ بارش تھی اور بجلی تھی اور گرج تھی، رعد برق، تو رعد برق کی وجہ جب سوال میں رعد برق کا ذکر ہے تو جواب میں کیوں نہیں؟ صواعق کی جگہ رعد برق کا ذکر ہونا چاہیے تھا، تب جواب سوال کے مطابق ہوتا۔ تو قاضی بیضاوی نے جواب دیا کہ ایسا ہے نا کہ صاعقہ کے دو معنی ہیں، اور دونوں معنی کے اعتبار سے صاعقہ میں رعد آ جائے گا، رعد شامل ہو جائے گا۔ تو صاعقہ کا پہلا معنی ہے کہ یعنی گرج کی تیز آواز اور ہلاک کرنے والی آگ، تو گرج کی تیز آواز ہو اور ہلاک کرنے والی آگ ہو تو ان دونوں کے مجموعے کو صاعقہ کہتے ہیں۔ اور اس کا صاعقہ کا دوسرا معنی ہے کہ ہولناک چیز کو کہتے ہیں بس صاعقہ، تو ہولناک چیز کو صاعقہ کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ سننے میں آئے تو گرج ہو گئی، چاہے دیکھنے میں آئے تو بجلی دیکھی جاتی ہے، تو یہاں گرج یعنی رعد اور برق دونوں معنی میں شامل ہو گئے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اعتراض کر رہا ہوں من الصواعق میں رعد و برق کا ذکر نہیں ہوا، جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، بتا رہے نہیں، صواعق یہ صاعقہ اس کا واحد ہے، دونوں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ الصاعقہ قصفۃ الرعد حائل معها نار، کہ رعد یعنی گرج، تو گرج کی خوفناک آواز کو کہتے ہیں کہ معها نار،
کہ جس کے ساتھ ایسی آگ ہو لا تمر بشیء الا اتت علیہ، کہ جس چیز کے پاس سے وہ گزر جائے اس کو ہلاک ہی کر ڈالے۔ اور فرماتے ہیں کہ صاعقہ یہ صعقہ سے مشتق ہے، تو صعقہ اس کا مشتق من ہے، اور صعقہ کہتے ہیں ہوا شدت الصوت، وہ تیز آواز کا نام ہے۔ تو یہ ایک معنی ہو گیا۔ اس ایک معنی کے اندر یعنی رعد اور رعد کا ذکر تو آ ہی گیا، اور بتا رہے وقت یطلق علی کل حائل، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور کبھی صاعقہ کا اطلاق ہوتا ہے ہر ہولناک چیز پر، کل حائل ہر ہولناک چیز پر ہوتا ہے، مسموع او مشاہد، چاہے وہ ہولناک چیز سنائی دینے والی ہو جیسے کہ گرج، یا دکھائی دینے والی ہو جیسا کہ بجلی۔ یقال کہا جاتا ہے کہ صعقتہ الصاعقۃ، کہ صاعقہ نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی کب بولتے ہیں اذا اہلکتہ، کہ جب کہ صاعقہ اس کو جلا کر ہلاک کر دے، یا آواز کی شدت سے، اذا اہلکتہ بالاحراق، جب کہ صاعقہ اس چیز کو ہلاک کر دے جلانے کی وجہ سے، اور شدت الصوتی، یا تیز آواز کی وجہ سے۔ تو یہ جو پیش کیا صاعقۃ، یہ دوسرے معنی کی تائید میں کہ ہولناک چیز پر بولا جاتا ہے، چاہے ہولناک چیز گرج ہو یا جو ہے وہ بجلی ہو۔ فرماتے ہیں وَقُرِئَ مِنَ السَّوَاقِعِ، اور سواقع بھی پڑھا گیا ہے۔ من السواقع، یعنی یہاں جیسے من الصواعق ہے تو من السواقع بھی پڑھا گیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہاں پر تو عین اور قاف کو پلٹ دیا، قاف اور عین کر دیا، تو یہ باب قلب سے ہو، تو بتا رہے ایسا نہیں ہے۔ سواقع یہ سواعق سے بدلو نہیں ہے، بلکہ دونوں کی اصل آتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ گردان اور اشتقاق اگر ہے تو دونوں صیغے برابر آتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ صعقہ سے صاعقہ بنے گا تو صعقہ سے بھی صیغے نکلتے ہیں، ایسی سقع سے بھی صیغے آتے ہیں، تو اس کا مطلب جو دونوں گردان، جیسے سقع الدیک کہتے ہیں، سقع الدیک، اور ایسے یہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ مرغا بولا۔ وہی فرماتے ہیں کہ من الصواعق بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ باب قلب سے نہیں ہے، من الصواعق یہ صواعق سے بدلا ہوا نہیں ہے، کیوں؟ استوائی کل البلاءین فی التصرفی، تو بتانے تصرفی مطلب گردان میں دونوں وزن کے برابر ہونے کی وجہ سے، مطلب دونوں سے صیغے آتے ہیں۔ کہا جاتا سقع الدیق مرغا بولا، و خطیب مسقع یعنی بلند آواز والا خطیب، سقعتہ الصاقعۃ یعنی یہ بولا جاتا ہے کہ اسے کڑک نے ہلاک کر دیا۔ وہی فی الاصلی، فرماتے ہیں کہ جو صاعقہ ہے یہ کڑک کا نام ہے، لیکن اصل میں جو ہے نا یہ اس کے اندر تین احتمال ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قصفۃ الرعد کی صفت ہو، یعنی کہ جو صاعقہ ہے من الصواعق، تو صاعقہ یہ قصف مانے آواز، جیسے پیچھے صاعقہ کا معنی بھی بتایا قصفۃ الرعد، تو بتا رہے ہیں یہ گرج کی آواز کی صفت ہو، تو اگر آواز کی صفت ہے صاعقہ تو قصفتن یعنی موصوف میں تائے تانیث ہے تو اس میں بھی تا تانیث کے لیے ہو جائے گی، اور اگر رعد کی ہی صفت بن جائے یعنی رعدن صاعقتن تو اب اس میں تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہوگی، یعنی بہت تیز والی گرج۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے صاعقہ میں تا مصدریہ ہو تو عافیہ اور کاذبہ کے وزن پر ہو جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں کہ وہی فی الاصلی کہ صاعقہ ہے تو کڑک کا نام، لیکن یہ اپنے اصل میں اصل کے اعتبار سے اما صفۃ لقصفۃ الرعد، تو اپنے اصل کے اعتبار سے یا تو صاعقہ یہ گرج کی آواز کی صفت ہے یعنی تیز آواز کی صفت، تو اب صورت میں تا جو ہے تانیث کے نہیں ہو جائے گی، او للرعد یا رعد کی صفت ہے، تب رعد تو مذکر ہے تو صفت میں تاری ہے، تو اس کا مطلب والتاء للمبالغتی، اور تا مبالغہ کے لیے ہوگی، جا کما فی روایتی جیسے کہ روایت میں تا جو ہے وہ مبالغہ کی ہے۔ روایت کا مطلب ہوگا کہ کثیر الروایہ انسان،
او مصدرن، تیسرا احتمال یہ ہے کہ صاعقہ جو ہے مصدر ہے، تا اس میں صاعقن کے معنی میں ہو جائے گا، صاعقن مصدر کے معنی میں، تو تا اس میں مصدریہ جیسا عافیہ اور کاذبہ یہ مصدر کی ان میں تا ہے۔ حضر الموت، یعنی منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں کڑک کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، حضر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو حضر الموت جو ہے یہ حضر الموت معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، تو یہ مفعول لہو بنے گا یجعلون کا، تو یجعلون کا مفعول لہو بن گیا، مفعول لہو کی بنیاد پر یہ منصوب ہے۔ تو بتا رہے معرفہ مفعول لہو بنے تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس سے جب ایسا کم ہوتا ہے تو اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ شاعر کا شعر کہ وَأَغْفِرُوا أَوْرَاءَ الْكَرِيمِ ادِّخَارَهُ، تو ادِّخَارَهُ یہاں پر مفعول بنے گا یہ، اور دیکھیے یہ بھی اضافت کی وجہ سے معرفہ بننے ہے، تو مفعول لہو معرفہ ہو سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 میں اس کا آخری مصرع ہوگا وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا، یعنی یہ پورا شعر ہے، کیا ہے؟ اغفروا اوراء الکریم ادخارہ وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا۔ فرماتے ہیں کہ اغفروا اوراء الکریم، حضر الموت تو نصب علی العلتی، تو اب موت کے ڈر سے، یہ منصوب ہے مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر، یجعلون کا مفعول لہو، کقولہ جیسا کہ معرفہ مفعول لہو بن جاتا ہے شاعر کے قول میں، وَأَغْفِرُ اوراء الکریم، کہ میں سخی آدمی کی ناپسندیدہ بات کو، یعنی جو سخی آدمی ہوتا ہے شریف آدمی، شریف آدمی کی ناپسندیدہ بات کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں معاف کر دیتا ہوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ ادخارہ، شریف آدمی، تو ادخارہ میں ہو ضمیر کریم کی ہو جائے گی، وہ شریف آدمی کی محبت کو ذخیرہ کرنے کے لیے، تو شریف آدمی کی محبت کو ذخیرہ کرنے کے لیے کہ وہ شریف آدمی کی اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، کہ تاکہ اس کی اور اس کے اندر اور محبت پیدا ہو جائے کہ مجھے یہ معاف کر رہا اور وہ پھر اچھا بن جائے، وہ کوئی برائی نہ کرے۔ تو شریف آدمی کی اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہو جاتی ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی محبت کا ذخیرہ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا مصرع ہے کہ وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا، کہ کمین آدمی کی گالیوں سے میں اعراض کرتا ہوں، کیوں؟ تکرما، اس سے بچنے کے لیے، تو کمین آدمی کی گالی سے میں اعراض کرتا ہوں بچتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ والموت زوال الحیات، کہ موت کی تعریف کرتے ہیں کہ موت کہتے ہیں زوال الحیات اما من شانہ ان یکون حیا، کہ جس کی شان زندہ ہو تو وہاں زندگی کا نہ ہونا، یعنی وہ زندگی نہ رہے۔ تو اب یہاں موت کی تعریف جو ہے عدم سے کی ہے، عدم الحیات یعنی زوال الحیات، تو زندگی کا نہ ہونا۔ اور حیات کسے کہتے ہیں؟ موت، تو موت کی یہ تعریف ہو گئی زندگی کا نہ ہونا، اور حیات وہ وجودی چیز ہو گئی، تو موت یہ عدمی چیز اور حیات وجودی چیز، تو ان دونوں میں تقابل عدم و ملکہ ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں وقیلا اردن، اور کہا گیا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک عرض ہے، تو یزادھا، کہ جو حیات کی ضد ہے، تو موت ایک عرض اور صفت ہے کہ جو موت کی ضد ہے، تو موت کی ضد ہے تو ضدین دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو دونوں یہ ضد تبھی بنے گی جب کہ امر وجودی ہو، تو اس کا مطلب دونوں وجودی ہو گئیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہے تو اس کے بعد موت آتی ہے، تو اب دو ایسے وجودی امر ہو گئے جو ایک محل پر علی سبیل التعاقب وارد ہوتے ہیں، تو دونوں کے درمیان اب تقابل تضاد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا فرمان خلق الموت والحیات، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کا خلق فرمایا، تو بتائیں دونوں کو موجود کیا، پیدا کیا، اور آدمی چیز کا خلق نہیں کیا جاتا، تو یہ دلیل ہے۔ لیکن قاضی بیضاوی نے اس جو دلیل ہے اس کا رد کر دیا گیا،
یعنی جو دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ موت اور حیات دونوں خلق کا مفعول ہے، اور خلق کا مفعول وجودی چیز بنتی ہے، کیونکہ خلق ایجاد کے معنی میں ہے، تو موت اور زندگی کو موجود کیا۔ تو قاضی بیضاوی نے اس دلیل کو رد کر دیا، فرما رہے ہیں خلق یا ایجاد کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے معنی میں، یعنی قدر الموت والحیات، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اندازے پر رکھا۔ تو بتا رہے ہیں اندازے پر جس طریقے سے وجودی چیز ہوتی ہے آدمی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو موت جو ہے یہاں آدمی ہی ہے۔ وردہ، تو بتا رہے ہیں اس دلیل کا اس استشہاد کا رد کر دیا گیا، بیں طور کے ان الخلق، کہ یہاں خلق تقدیر کے معنی میں ہے، ایجاد کے معنی میں نہیں ہے، کہ اندازہ کرنے کے معنی میں ہے، والاعدام مقدرۃ، اور آدمی چیزیں ان کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت کافروں کو محیط ہے، کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں کو علم و قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ رب العزت کا علم اور اس کی قدرت کافروں کو شامل ہے، یہ مطلب ہے اللہ کا علم اور اس کی قدرت کافروں کو شامل ہے۔ تو اب اس شمول کو، یعنی اللہ رب العزت کا علم و قدرت کافروں کو شامل ہے، تو اس شمول کو تشبیہ دی گئی ہے اس انسان سے کہ جو کسی چیز کو گھیر لے۔ تو اب وہ چیز جو انسان کسی چیز کو گھیر لے، تو گھیرنے والے کے لیے لفظ محیط لایا تھا، تو وہ محیط کا لفظ یہاں مشبہ کے لیے استعمال کر لیا، تو اسے استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔ تو اب وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جو محیط ہوتا ہے نا، تو اس سے وہ چیز نہیں بچتی ہے کہ جو اس کے احاطے میں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں کافر اللہ کی گرفت اور اس کی قدرت سے یہاں نہیں بچ سکتے، چاہے وہ کتنے ہی حیلے اور کتنی ہی تدبیریں کر لیں۔ تو جو قاضی بیضاوی نے یہ تفسیر کی ہے نا، جو بخاری شریف میں ہم نے جو تفسیر پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، تو اب اسی سے یہ نکال کے فرمایا، کیونکہ وہاں تفسیر کیا عالم بہم و جامع، کہ اللہ رب العزت کافروں کو جاننے والا ہے، تو اللہ کے کافروں کے جاننے اور ان کی قدرت رکھنے کو تشبیہ دی گئی ہے محیط سے۔ وہی فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا، یعنی علم و قدرت کا ہے۔ لا یفوتونہ، یہ وجہ شبہ ہے کہ یعنی کافر یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے، کما لا یفوت المحاط بہ المحیط، جس طریقے سے المحاط بھی کون ہے؟ جس کو گھیرا گیا ہے، جیسا کہ جس چیز کو گھیرا گیا ہے وہ چیز بچ نہیں سکتی اور چھٹ کر نہیں جا سکتی محیط سے۔ تو لا یخلصہم الخداع، کہ اب ان منافقین کو ہیلا کرنا اور الخداع دھوکہ دینا ان کو چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ والجملۃ اعتراضیۃ لا محل لها، یہاں سے فرماتے ہیں کہ جو واللہ محیط بالکافرین ہے، یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کا ما قبل سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کا ما قبل کی وجہ سے کوئی محل اعراب نہیں ہے۔